بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، موجود ہوں مسجد نبوی مدینہ کے اندر۔ ابھی الحمدللہ سے روزہ رسول سے ہو کے اب جا رہے ہیں جنت البقیع میں۔ تو جنت البقیع میں آپ کو جا کے زیارت کرواتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ خواتین نہیں جا سکتی، صرف مرد جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی ٹائمنگ ہے، جیسے ابھی فجر کے بعد تقریباً جیسے جب تک یہ دھوپ تیز نہیں ہوتی کھلی رہے گی، اس کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عصر کے بعد پھر کھولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کرونا میں تو ایسا تھا، صرف جنازے کے ساتھ ہی لوگ جا سکتے تھے، اس سے پہلے یہ ساری بند ہوتی تھی۔ لیکن ابھی الحمدللہ سے کھلی ہوتی ہے جنت البقیع۔ وہ قبرستان ہے مدینہ کا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز لوگ بھی دفن ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام اور بھی بہت سارے جو ہے نا لوگ یہاں پہ تدفین ہیں، جن کی جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ تو ابھی ہم چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو جنت البقیع کی سیر کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ سامنے روضہ رسول ہے۔ اس کے بعد یہ جیسے اس طرف آئیں گے تو آپ کو دوسری سائڈ پہ یہ ساری جنت البقیع ہے۔ تو یہ اوپر جانے کا راستہ ہے۔ تو ابھی ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے نا اب پوچھتا ہوں کہ اپنے تاثرات بتائیں۔ ہاں جی، تو کیسا لگا ہے آج پہلی بار آپ مدینہ میں ہیں، روضہ رسول پہ آپ نے حاضری پیش کی ہے؟ تو سب سے پہلے حافظ صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ ہم جا رہے ہیں جنت البقیع کی طرف۔ جنت البقیع میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز رشتہ دار بھی یہاں پہ جن کی قبر ہے۔ تو ابھی ہم ان کو کوشش کریں کہ وہ زیارت تک پہنچ سکیں، کیونکہ اکثر راستے بند کیے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حافظ صاحب، تو ابھی میں حافظ صاحب کو زیادہ تنگ نہیں کرتا، کیونکہ جو پہلی بار آتے ہیں نا وہ اس فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلی بار جو تاثرات ہوتے ہیں نا وہ ہم ان بھائی سے پوچھتے ہیں، جیسے کہ ان بھائی کے تاثرات کیسے ہیں پہلی بار میں؟ ماشاءاللہ، تو کیسا لگا مدینہ میں آ کے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ بہت اچھا لگا نا، کیونکہ یہ جو روضہ رسول ہے نا ماشاءاللہ، یہ آپ کو ویڈیو میں تو نظر آ رہا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، لیکن ریئل میں نا یہ بہت بہت بڑا ہے، بہت پیارا ہے۔ اللہ پاک نا اس یہاں پہ ہر کسی کو حاضری نصیب فرمائے، ہر کسی کا بلاوا نصیب فرمائے، آمین۔ یہ سامنے سے انٹر ہوتے ہیں جیسے ہی، تو یہاں جتنی بھی قبریں ہیں نا یہ صحابہ کی اور اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب کے رشتہ دار تھے ان کی تھی۔ لیکن یہاں یہ دیکھیں، یہ شرطہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ راستہ جو ہے نا یہاں سے بند کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ نزدیک جو بالکل انٹر ہوتی جگہ پہ ہے نا قبریں، وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے جو لوگ تھے ان کی ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دوسری سائڈ پہ وہ بھی انشاءاللہ میں یہاں سے جب واپس آؤں گا نا تو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی ادھر سے بھی یہ کیونکہ انہوں نے راستے بند کیے ہوتے ہیں، راستے بند کرنے کے بعد پھر روک دیتے ہیں، جانے نہیں دیتے۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر جو ہے نا یہ اس طرف جو ہے نا قریب کے جو لوگ تھے، کیونکہ جب پہلے تھی جنت بقیع بالکل چھوٹی سی تھی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہاں پہ قبرستان بنتا گیا، لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ تو ابھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں سامنے سورج کی لائٹ ہے، کیمرے میں بھی کلیئر نظر نہیں آئے گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اینڈ تک آپ کو دکھا سکوں۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا قبرستان اب بنا دیا گیا، یہ دیکھیں لاسٹ تک ماشاءاللہ۔ اور یہ لیکن یہ اس سائڈ پہ جو تھا یہاں پہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب کے لوگ تھے، اور قریب کی جتنی بھی زیارتیں ہیں نا، اگر آپ کو آتے ہیں یہاں سے موقع ملتا ہے، کیونکہ پہلے جنت البقیع اتنی بڑی نہیں تھی، تو جو قریب مطلب یہاں پہ وہ سارے ہیں۔ اسی طرح مکہ میں بھی جنت المعلی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کسی دن مکہ کے بھی بناؤں گا ویڈیو۔ ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اور 3 بار کل شریف پڑھ کے آپ بھی اصالہ ثواب کر دیجئے، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو میں بھی دعا مانگتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو بھی یہاں پہ بلائے،
آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. زیارات ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ خواتین نہیں آ سکتی لیکن مرد حضرات آتے ہیں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ وہ قبریں ہیں, یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازمی طور پہ شامل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی مدینہ کے اندر وفات پائے گا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی مدینہ پاک کے اندر وفات پائے گا اس کے ساتھ میری شفاعت شامل ہوگی. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں, یہ وہ عظیم لوگ ہیں. یہاں پہ تو ان کو جنت کی بشارت بھی ہو چکی ہے. ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے, تو مطلب کہ جنتی لوگ ہیں, اور جنتی لوگوں کی ہم اس ٹائم قبروں پہ آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو نئی قبریں ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں یوں ہوتا ہے کہ جو مدینہ کے اندر جتنے بھی لوگ وفات پاتے ہیں تو ان کو یہاں پہ ان کی قبر بنائی جاتی ہے, تدفین کی جاتی ہے. تو اس کے بعد مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد ان کا جو ڈھانچہ ہے قبر مطلب جسم ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی جگہ پھر جو ہے نا وہ نئی قبر بنائی جاتی ہے, اس کی صفائی کر دی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ انفارمیشن دیتا ہوں. جیسے کہ یہ دیکھیں, یہ قبر ہے, یہ ایک پتھر ہے اس کے اوپر, یہ مرد کی قبر ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو قبر ہے اس کے اوپر 2 پتھر ہیں, یہ خواتین کی ہے. عمر صاحب آپ کو ایک نالج دے دیتا ہوں. جیسا کہ یہ دیکھیں, یہ قبر ہے, اس کے اوپر 2 پتھر رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ دیکھیں, یہ قبر ہے, اس کے اوپر 1 پتھر ہے, آگے بھی 1 پتھر ہے. یہ دیکھیں, یہ 2 پتھر ہیں. کوئی نالج ہے؟ یہ جو ہے نا 2 پتھر والی جو قبر ہے یہ خواتین کی ہے. جو 1 پتھر والی ہے وہ مرد کی ہے, کہ اس کو دونوں سائڈوں سے ڈھانپا گیا. یہ ایک نشانی بھی ہے. یہ دیکھیں جی, عمر بھائی وہ نشانی کو سیو کر رہے ہیں. تو ہم آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ میری یہی کوشش, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہوتی ہے کہ جو مجھے نالج ہے میرے ناقص علم کے مطابق وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بھی کسی چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے یا معلومات ہوتی ہے تو میرے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ میرا نالج بھی بڑھ سکے. تو ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم آگے آ چکے ہیں. تو ادھر میں آپ کو دکھاؤں. اچھا, ایک جو اب آپ کو ہمارے پاکستان میں اور ہر جگہ نا پکی قبریں بن رہی ہیں, لیکن یہ تو وہ قبرستان ہے نا جو جنتی لوگوں کا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کچی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں, یہ سامنے یہ دیکھیں. اس لیے کہا گیا تھا, ویسے بھی مجھے اب ذہن میں نہیں ہے کہ حدیث ہے یا کسی صحابہ نے کس نے کہا تھا کہ ہمیں بزرگ ویسے یہی بتاتے تھے کہ یار کچی قبریں بنانی چاہیے, کچی قبریں ہونی چاہیے. تو یہ دیکھیں, یہ بالکل ہی یہ لوگ تو وہ ہیں نا جو جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ ضرور جائیں گے. تو ان کی قبریں بھی کچی ہیں. تو یہ سامنے کچی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. عمر بھائی وہ دیکھیں, وہ نئی قبروں کے لیے نا کچی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. یہ ان لوگوں نے کچی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں. جب نئی قبر بنتی ہے نا تو اس ٹائم میں یہ کچی اینٹیں اٹھا کے, جیسے وہ قبر کی شیپ ہوتی ہے سائڈ پہ چکور, یا ہماری سائڈ پہ بھی کافی سارے طریقوں سے قبر بنتی ہے, تو اس طریقے سے پھر یہ قبر بناتے ہیں. اور اوپر سے یہ مٹی سے, یہ دیکھیں یہ مٹی ایکسٹرا ہی پڑی ہے, اس طرح یہ مٹی سے ڈھانپ دیتے ہیں. تو ابھی ماشاءاللہ ہم آگے چل رہے ہیں, زیارات کرتے جا رہے ہیں. ابھی یہ دیکھیں, یہ ساری نیو قبریں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ نظر بھی آپ کو آ رہا ہوگا کہ یہ ساری نئی مٹی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر. اور یہاں پہ بورڈ لگایا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے اس کی قبر کی زیارت کا مقصد سلامتی, مغفرت کی دعا, عبرت, نصیحت کا خصوصی اور آخرت کی یاد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا, پر اب ان کی زیارت کیا کرو. یہ دیکھیں, کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ دیکھیں یہ نئی مٹی اٹھائی ہوئی ہے, یہ نئی مٹی اٹھائی ہوئی ہے. اس طرف یہ قبریں ساری نئی بنائی ہوئی ہیں, اس سے آگے پھر جو ہے نا پرانی قبریں بھی ہیں. اسی طرح ادھر بھی کافی ساری قبریں نئی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ مٹی بھی ہے. عمر صاحب یہ دیکھیں, یہ ہر کونے میں نا مٹی رکھی ہوئی ہے انہوں نے. تو ادھر جو بھی قبر بنتی ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ مٹی اٹھا کے تو وہ اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے.
یہ دیکھیں یہ بھی ابھی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیچ میں مطلب بچوں کی ہے یا بڑوں کی ہے، عورت کی اور مرد کی نشانی کے لیے جو ڈبل پتھر ہے عورت کا ہے، سر سے بھی پتھر ہے پاؤں سے بھی پتھر ہے، اور جو اس طرح سنگل پتھر ہے وہ جو ہے نا مرد کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں وہ سامنے روضہ رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں خوش نصیب لوگ ہیں یار، سامنے آنکھوں کے روضہ رسول ہے اور ادھر ان کی قبریں ہیں، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت بھی ہوئی ہے، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت البقیع میں جو بھی تدفین جس کی ہوگی اس کے ساتھ میری شفاعت شامل ہوگی۔ تو سبحان اللہ۔ ابھی یہ دیکھیں ہم اس طرف سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں واپس، لیکن ابھی کچھ زیارتیں ہیں جو کہ آپ کو میں کروانے لگا ہوں۔ جو میں آپ کو قبر دکھانے لگا ہوں یہ 6 صحابہ کی قبر ہے جو کہ شہداء احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کو ایک ساتھ ہی قبر بڑی بنا کے دکھائی گئی ہے۔ جس قبر کے اوپر یہ باؤنڈری کی ہوتی ہے نا پتھر کی، یہ جو ہے نا صحابہ کی قبریں ہوتی ہیں یا کسی عزیز کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب کے ساتھی تھے ان کی قبریں ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ 6 صحابہ کو ایک ساتھ یہاں پہ تدفین کی گئی ہے، یہ شہداء احد میں سے تھے۔ آپ نے شہداء احد کے پہاڑ پہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی قبریں بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ شہید ہوئے تھے، اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ شہید ہوئے تھے، تو وہاں پہ بڑی ساری قبر بنائی گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی 6 صحابہ کی قبر بنائی گئی ہے کہ یہ دیکھیں یہ بھی شہداء احد میں سے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک میپ شیئر کروں گا، اس میں بھی اس کی مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے، جب بھی آپ جنت البقیع میں جائیں تو اس میپ کو فالو کرتے ہوئے جائیں۔ یہ لوگ بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہداء احد کا پہاڑ ہے، وہاں پہ بھی شہداء احد کی قبر بنائی گئی ہے، لیکن کچھ جو ہے نا شہداء احد کو یہاں پہ تدفین کی گئی تھی ان کی، تو یہ ان کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے۔ جو باقی یہ قبریں ہوتی ہیں ان میں جو ہے نا انہوں نے مطلب چینج وغیرہ ہو سکتا ہے، وہ دیکھیں یہ کھدائی کر رہے ہیں، نئی قبر بنا رہے ہیں یہ اس طرح، لیکن جو یہ قبریں ہیں یہ اسی دور کی اسی حالت میں قبریں پڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ نئی قبریں بنا رہے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ نئی قبر بنا کے نا اوپر اس کے پھٹا دے دیتے ہیں، یہ شیٹ دے دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا مٹی وغیرہ اندر نہ جائے، تو اس کے بعد جب بھی کوئی میت آتی ہے یا نیا جو ہے نا جنازہ آتا ہے تو پھر اس کی تدفین یہاں کی جاتی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، اچھا بالکل آپ کو دکھاؤں، آپ کو بولتے ہیں نا قبر کو اکھیڑ دیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ قبر تھی، یہ دیکھیں یہ اس کی مٹی اٹھا رہا ہے، یہ بالکل آپ کے سامنے ایک تازی قبر تھی، مطلب تازی نہیں بہت پرانی قبر تھی، تو وہ قبر کو ہی اکھیڑتے ہیں یہ لوگ۔ دوائی ایسی لگائی جاتی ہے کہ وہ قبر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر نئی قبر۔ یہ دیکھیں یہ قبریں نئی بنی ہوئی ہیں، یہ شیٹیں رکھی ہوئی ہیں، یہ شیٹ کے نیچے سے دیکھیں وہ نظر آ رہا ہے۔ اب اتنا زیادہ قبر کو نہیں دکھانا چاہیے، بس قبر کا یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ میرا بتانے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ قبر کو وہ کھیڑ کے نئی قبر بناتے ہیں، تو یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے بالکل ابھی اس نے جو ہے نا یہ شروع کیا، قبر کو جو ہے نا وہ کھیڑ رہا ہے اور یہاں پہ پھر نئی قبر بنا دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ٹھہرنے نہیں دیتے، یہ لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، بس یہ کہتے ہیں چلو یہاں سے رکنا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اب میں آپ کو زیارت کرانے لگا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکلوتے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ کسی ایک بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے، تو یہ ان کی قبر ہے ماشاءاللہ سے، اسی دور سے ویسے کی ویسے اسی حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ دوسری سائڈ قبریں چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن اس قبر کو انہوں نے نہیں چھیڑا کیونکہ وہ ویسی حالت میں اسی حالت میں اس قبر کو رکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آگے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ دیکھیں یہ پرانی قبریں ہیں، کیونکہ جہاں پہ جس قبر کے اوپر پتھر پڑے ہوتے ہیں یہ سب سے پرانی قبریں ہوتی ہیں۔ تو ایک قبر جو پہلے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ امام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد تھے، تو یہ ساتھ والی قبر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور اس طرف یہ قبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو پیچھے یہ دیکھیں یہ لوگ قبریں کو کھدائی کر رہے ہیں، ان کی تدفین کی ہوئی ہے جن کی پہلے بہت پرانی، تو اس کو نکال کے
وہیں پہ اس کی قبر کا جو ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور دوسرا جنازہ وہاں پہ دفن کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو مکمل جنت البقیع کی سیر کروائی ہے، لیکن اب جو ہے نا آپ کو مین قبروں کی زیارت کروانے لگا ہوں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں یا بہت ہی قریبی جو قبریں ہیں وہ یہاں پہ ہیں۔ یہ جس قبر کے اوپر تیر کا نشان آ رہا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور دوسرا جس کے اوپر گول دائرہ لگا ہوا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کی قبر ہے۔ اس کے بعد جو اوپر والی سائڈ سے قبریں نظر آ رہی ہیں وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبریں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام تر ازواج مطہرات کی قبریں ہیں، اور اس کے ساتھ یہ صحابہ رسول کی ہیں، اور اس سے آگے یہ بھی تقریباً ساری خواتین کی قبریں ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو پتھروں سے بھی نشانی مل رہی ہوگی۔ یہ جو جن کے اوپر نا بجری ڈالی ہوئی ہے نا یہ پرانی قبریں ہوتی ہیں، ان کو نہیں اکھیڑا جاتا، باقی قبریں مطلب وہ چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن جن کے اوپر بجری پڑی ہوئی ہے وہ قبریں ویسی کی ویسی حالت میں موجود رہتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ابھی ہم جنت البقیع سے واپس آ چکے ہیں۔ یہ سامنے 3 قبریں ہیں، جن میں 2 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کی قبریں ہیں، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ کی قبر ہے، جو کہ حضرت بی بی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ کی قبر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس سے زیادہ کوئی جو مجھے انفارمیشن ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ میپ انگلش اور اردو میں موجود ہے، اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا۔ اس میپ کو فالو کرتے ہوئے میں نے تمام تر زیارات آپ کو کروائی ہیں۔ ابھی آپ کو میں سامنے روضہ رسول دکھاتا ہوں، یہ اس طریقے سے باہر جانے کا راستہ ہے، آپ دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ دوبارہ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سامنے بالکل ہے روضہ رسول، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیجئے، تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔